برا خاتمہ ہوتا ہے، آخری وقت میں کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ ہمیشہ یاد رکھیے گناہ کرنے کی چیز نہیں ہے، نیکیاں کرنے کی چیز ہے۔ جو کرنے کا کام ہے وہ کیا ہے؟ ہم نیکیاں کریں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والے بنیں، تاکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں میں سے حصہ ملتا رہے۔ اور اللہ کریم سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اے کریم، اے الہ العالمین، تو اپنی ان رحمتوں میں سے ہم گناہگاروں کو بھی حصہ عطا فرما، اور ہمیں برے کاموں سے بچتے ہوئے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ امیر سنت نے کیا خوب بات لکھی ہے، عبادت میں ریاضت میں، شعر لکھا ہے، دعا بھی ہے، عبادت میں ریاضت میں، تلاوت میں لگا دے دل، رجب کا واسطہ دیتا ہوں، فرما دے کرم مولا، رجب کا واسطہ دیتا ہوں، فرما دے کرم مولا۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا بیان ہے، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت کا بیان بھی ہے، عذاب کا بیان بھی ہے، اور پکڑ کا بیان بھی ہے، اور جہنم کی سزاؤں کا بیان بھی ہے۔ امیر سنت نے اس کی طرف بھی توجہ دلائی ہے، یہ بھی بتایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشیر و نذیر ہیں۔ آپ نے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا بیان کیا ہے، بشارتیں دی ہیں، ویسے ہی حضور نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے اور اس کے عذاب سے ڈرایا بھی ہے۔ مجرموں کے واسطے دوزخ بھی شعلہ بار ہے، مجرموں کے واسطے دوزخ بھی شعلہ بار ہے، ہر گناہ قصدن کیا ہے اس کا بھی اقرار ہے۔ گناہوں کا اقرار بھی ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ بخشش کا سوال بھی کرے، اور گناہوں سے توبہ کرے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں پانے میں کامیاب ہو جائے۔ اور گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں پانے کی ایفرٹ کرنے کے لیے، کوشش کرنے کے لیے، اسٹرگل کرنے کے لیے، اپنا قدم بڑھانے کے لیے الحمدللہ رب العالمین ہمارے پاس دعوت اسلامی کا دینی ماحول موجود ہے۔ اس دینی ماحول کی برکت سے انسان کو توبہ کا ذہن ملتا ہے، صداقت التوبہ بندہ ادا کرتا ہے، گناہوں سے معافیاں مانگتا ہے۔ امیر اہل سنت کے دامن کرم سے وابستگی کی برکت سے دل میں احساس گناہ پیدا ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ غلط کام کیا ہے، گناہ کیا ہے، مجھے توبہ کرنی ہے۔ تو جس طرح توبہ کا ذہن ملتا ہے، توبہ کا ذہن بنتا ہے، ایسے ہی توبہ کرنے کے مواقع بھی ملتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع میں توبہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ امیر اہل سنت بیعت کرواتے ہیں، اس سے پہلے بھی توبہ کرواتے ہیں۔ توبہ کرنے کا ذہن جو ہے وہ ملتا ہے، نیکیاں کرنے کا جذبہ ملتا ہے، اور جب بندہ اس توبہ کرنے کے ذہن کو اپناتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتا ہے، پکی سچی توبہ کر لیتا ہے، اور اپنا دل نیکیوں میں لگا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس بات کی امید ہے کہ وہ اپنا کرم فرمائے گا، اپنا فضل فرمائے گا، اور اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں میں سے ہم پر اپنی برسات فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے نیکیوں میں اپنا وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔